للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین. الحمدللہ آج لاسٹ سیشن ہے فائنلی کانسیکوینسز کا کہ یہ رحمت ہے یا زحمت ہے. الحمدللہ سب سے پہلے جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ لوگوں کو بہت پسند آیا یہ سیشن اور بہت سے کوشچنز بھی آئے اور کوشش کیا کہ ان کا جواب دے سکوں الحمدللہ. اور کئی لوگوں کو یہ لگا کہ شاید میری اپنی کوئی منگنی کی سیریز چل رہی ہے کہ شاید میری اپنی کوئی شادی ہونے والی ہے. تو میں ان کو بتا دوں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے سیشن تھے الحمدللہ. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پورا ساتھ دیا. اب ہم آج جو ہے وہ چلیں گے ریزلٹس کی طرف. کچھ فیکٹرز دیکھیں گے کہ کیا ہماری پرائرٹیز ہوتی ہیں اور کس کی وجہ سے ہمارے رشتے خراب ہوتے ہیں انشاءاللہ. تو سٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. الحمدللہ گڑیا کی شادی بھی ہو گئی اور دوسری طرف عنایا کی شادی بھی ہو گئی, لیکن دونوں کی جو بیس تھی وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی. جب عنایا کی شادی ہوئی یعنی اینا کی شادی تو اس کے گھر والوں نے کیا چیز دیکھی وہ آپ سب جانتے ہیں. لڑکا کینیڈا سے آیا ہے, ویل سیٹلڈ ہے, گڈ لکنگ ہے, یعنی ٹوٹلی دنیا داری دیکھی اور اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں کروایا کہ وہ لڑکا آخر ہے کیسا, کیونکہ اس کے ساتھ ٹیگ لگا ہوا تھا باہر کا. تو یہ بہت زیادہ سیٹسفائی تھے. ٹھیک ہو گیا. اور ان کی یہی تھا کہ ان کی بیٹی وہاں پہ جا کے بہت خوش رہے گی, اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. رائٹ. جو بچپن سے ہمارے ذہن میں چیزیں اور چیزوں کی کمی ڈالی جاتی ہیں وہی بچوں کے دماغوں میں بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہوا کچھ کس طرح, ایک آپ کو واقعہ آپ سے شیئر کرتی ہوں جو بالکل سچا واقعہ ہے. کہ ایک عورت آئی ایک استاذہ کے پاس اور اس نے آ کے بتایا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں. جب میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو وہ باہر چلے گئے اور ہم بہت خوش ہوئے کہ وہ باہر چلے گئے, لیکن وہاں جا کے اسے گھر والوں نے سسرال والوں نے اس کا ظلم و زیادتی شروع کر دی. اب اس کا ایک بیٹا ہے اور وہ آخرکار میری بیٹی تنگ آ گیا, وہ سیپریٹ ہو گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو بیٹے کو پالنا ہے, اس کو جاب بھی کرنی ہے, تو اس کو میری ہیلپ کی ضرورت ہے اور مجھے اس کے ساتھ باہر جانا ہے. تو اس استاذہ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہوئی. تو اس نے کہا کہ وجہ یہ تھی کہ جب ہم نے شادی کی تھی تو ہم نے ان کی ظاہریت دیکھی. وہ دیکھنے میں بہت اچھے لگتے تھے, اچھے کپڑے پہنتے تھے, لگتا ہے ان کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے, لیکن ہم نے صرف اور صرف ان کی دنیا داری دیکھی. ہم نے ان کا دین دیکھا ہی نہیں, پتہ ہی نہیں کروایا. بالکل اسی طرح سے ہماری انا جو ہے اس کے ساتھ ہوا کہ وہ جب اپنی شادی کے بعد رخصت ہو کے گئی اور وہاں اس کو ایڈجسٹ کرنا تھا تو بہت سی چیزیں اس نے دیکھی اپنے ہسبینڈ کے اندر جو وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا. اچھا یہ تو ایک سچویشن بتا رہی ہوں نا, سب میں یہ بات نہیں ہوتی کہ جو لڑکے باہر سے آئے ہیں ضروری ہے وہ برے ہی ہوں. ہوتا یہ ہے کہ ان کی سوچ اور آپ کے بچوں کی سوچ جو ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جو لوگ جن کی اپ برنگنگ باہر کے ماحول میں ہوئی ہوتی ہے اور جن کی یہاں ہوئی ہوتی ہے ان کے آپس میں مائنڈ میچ نہیں کر پا رہے ہوتے. رائٹ. یہاں تو یہ کہ درمیان میں وہ بچے جو ہے باہر سے آتے نہیں تو وہ اور بات ہے. بہرحال جب عنایا دیکھتی ہے اپنے ہسبینڈ کو بہت زیادہ موبائل کے ساتھ, رائٹ, جو کہ آج کل بہت بڑی جڑ بن گئی ہے کہ لڑکے لڑکیاں دونوں ہی ٹھیک ہے موبائل کے ساتھ لگ جاتے ہیں. اسپیشلی جب ہسبینڈ گھر سے باہر اندر آتے ہیں اور اندر آتے ہی موبائل پہ لگ جاتے ہیں تو ان کی اکثر خواتین کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو ہماری دوسری سوتن ہے. ٹھیک ہے کہ آپ ہمیں ٹائم دینے کی بجائے اس کو ٹائم دے رہے ہیں. بہرحال جب بہت زیادہ اس نے ٹائم دینا شروع کیا موبائل کو, اس کی پرواہ بھی نہیں تھی اس کو آنا کو, تو پھر آنا نے پتہ کروایا کہ آخر کیا مسئلہ ہے. تو ہی واز انوالوڈ ان اندر گرل, ٹھیک ہے, جو کینیڈین تھی اس کے ساتھ انوالو تھا. تو پھر یہاں سے اس کو پتا چلا کہ انہوں نے تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں کروایا تھا کہ باہر آخر وہ ہے کیا, کیسا ہے, کیا اس نے وہاں پہ دوسری شادی کر لی ہوئی ہے. ہمارے ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. خیر یہ تو ایک پہلو تھا. لیکن ہمارے یہاں پہ جو دوسرا کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, جب لڑکی یہاں سے جاتی ہے اس کے ذہن میں یہی تھا کہ میری دعوتیں ہوں گی اور میں تیار ہوں گی اور میں کپڑے پہنوں گی اور پھر ہم ہنی مون پہ جائیں گے, ہم اس جگہ پہ جائیں گے. لیکن ریالٹی سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. بہت سی چیزیں, بہت سی سہولیات جس کو گھر میں مل رہی ہوتی ہیں وہ اس کو وہاں پہ نہیں مل رہی ہوتی.
اور بہت سے ایسے کام جو اس نے کبھی گھر میں نہیں کیے وہاں جا کے اس کو کرنے پڑتے ہیں، اور بہت سے کام جو وہ گھر میں کرتی تھی اس کو یہاں پہ نہیں کرنے پڑیں گے۔ یہ چیزیں تو ہمیں ہمارے بچوں کو سکھائی نہیں جاتی، ٹھیک ہے؟ ان کو ہر حالات کے لیے آپ کو پہلے سے پریپیئر کرنا چاہیے، چونکہ جس گھر کے اندر دین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جس گھر میں دین نہیں ہوتا اور دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، ان بچوں کو سکھایا ہی نہیں جاتا کہ بیٹا آپ کو اگر یہ والا معاملہ ہے تو آپ کو ایسے کرنا ہے، ان کو نہیں سکھایا جاتا، ان کو چیزیں اور یہ سب کچھ سکھائی جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ قرآن میں آتا ہے نا سورہ حشر میں، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں، اپنے بچوں کو اس کا شعور ہی نہیں دیتے کہ خدا کی ذات کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کیسے آپ کو اپنے ہسبینڈ کو اوبے کرنا ہے، تو وہ بچوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ جب وہ نئے گھر میں جاتے ہیں، نیا ماحول ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے۔ میں آپ کو یہاں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں، میری جب 2 بہنوں کی شادی ہوئی تو دونوں ابو جو تھے شادی سے 1 دن پہلے ان کو بٹھا کے کچھ باتیں سمجھا رہے تھے، اور دونوں دفعہ میں ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتی تھی کہ مجھے بھی پتا چلے کیا سمجھا رہے ہیں۔ تو ابو نے ایک ہی بات کی کہ بیٹا دیکھیں آپ سسرال میں جا رہی ہیں، وہاں پہ آپ نے ہسبینڈ کو اوبے کرنا ہے، اگر وہ غصہ کرے تو آپ نے خاموش رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہسبینڈ کو سب سے بری چیز جو لگتی ہے عورت میں اس کی زبان ہے، ٹھیک ہے، بعد میں آپ اس کو سمجھا دیں، ٹھیک ہے۔ اور جو موسٹ امپورٹنٹ بات انہوں نے سمجھائی وہ یہ تھی کہ جب آپ نئے گھر میں جاتے ہیں تو سسرال والوں کے کچھ ایسے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں جو سسرال والوں کے ساتھ صحیح نہیں ہوتے، آپ مطلب آپ دیکھیں اندر سے جڑیں کاٹنے والے ہوتے ہیں۔ تو وہ جب بھی آپ کے سسرال والوں کی آپ کے ساتھ برائی کرنا چاہیں تو آپ نے ان کو کوئی بات نہیں بتانی، کیونکہ وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اس گھر میں لڑائی پڑوائیں۔ تو مجھے یہ ابو کا یہ پوائنٹ بڑا اچھا لگا کہ واقعی جب ہم جاتے ہیں سسرال میں تو ہمیں ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ہم سے ہمدردی کرے، تو وہ چاہے سسرال والوں کا دشمن ہی کیوں نہ، وہ ہمدردی کرتا اور ہم سب کچھ اس کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اینا جو تھی، ٹھیک ہے، اس کے لیے گاڑی، سیر کرنا، کینیڈا جانا، کپڑے پہننا، یہ سب کچھ امپورٹنٹ تھا، لیکن اس نے کبھی پڑھا ہی نہیں، کبھی سنا ہی نہیں کہ ہسبینڈ کی عزت کیا چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وہ جو لڑکا ہے، ہمارے آج کل کے لڑکے ہیں، ان کو ان کی ماں یہ تربیت نہیں دیتی، ٹھیک ہے، ان کو یہ تو سکھایا جاتا ہے بچپن سے کہ جاؤ جا کے دیکھ آؤ دادی ماں کیا کر رہی ہیں، پر یہ نہیں سکھایا جاتا کہ جا کے دیکھیں کہ دادی ماں کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ انہوں نے بوڑھے فیسز کو عزت کرنا تو سکھایا ہی نہیں ہے، بچوں نے بھی نہیں سیکھا، ٹھیک ہے، آگے سے بھی انہوں نے اپنی بیوی کی عزت کرنا بھی نہ سیکھا۔ اور ہوتا یہ کہ گھر میں جب خاوند اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا تو وہی ایٹیٹیوڈ بچوں کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی بیوی کی عزت ہی نہیں کرتے۔ بیوی کو سب کچھ پرووائڈ کر دینا، کھانے کی چیز، پینے کی چیز، پہننے کی چیز، گھما لیے، یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ ایک عورت کو اس سے بڑھ کے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے محبت اور عزت۔ محبت اور عزت، ایون آپ محبت دے دیں، آپ عزت نہ کریں، اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عورت کو کیا چاہیے؟ میرے خیال میں سب سے جلدی عورت مانتی ہے، بہت جلدی عورت مان جاتی ہے، لیکن آپ اس کو عزت دیں، اور اب وہی چیز جو آپ اس کو دے رہے ہیں غصے کے ساتھ، وہی چیز آپ اس کو پیار سے بھی تو دے سکتے ہیں۔ سپوز آپ اس کو کہتے ہیں اتنا برا کھانا بنایا تم نے، نمک اتنا زیادہ ہے، آپ اسے بولے میرے خیال میں تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا، آج باہر سے نہ کھا لیں۔ ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے نا، لیکن ہمارے یہاں پہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ نہ مرد کو عورت کی عزت کرنا سکھایا، نہ عورت کو بتایا کہ گھر میں جا کے آپ نے کیسے کمپرومائز کرنا ہے، اور نہ اس کی بنیاد دین تھا، دین تو سکھایا ہی نہیں گیا۔ اس کے برعکس جو ہماری گڑیا تھی، چونکہ اسے گھر میں دین تھا، دینداری تھی، اس کو بتایا گیا، اور جب وہ نئے گھر میں جاتی ہے تو وہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو پسند نہیں آتی، لیکن وہ خاموشی اختیار کرتی ہے، کیونکہ جب سسرال میں جاتے ہیں تو کچھ عرصہ آپ کو آبزرو کرنا ہے، آپ کو سب کچھ سیکھنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے سب کے رویوں کو، فوراً سے ریئیکٹ نہیں کر دینا، اور ہر چیز پر ریئیکٹ تو کرنا ہی نہیں ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ ہاں آپ کے گھر میں جیسا ناشتہ تھا وہ وہاں پہ جا کے ہو سکتا ہے ویسا نہ ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر میں بہت کھلکھلاتی اور اونچی آواز میں بات کرتی ہو، اور ان کے گھر کا ماحول اس طرح ہے کہ کم آواز میں بات کرنی ہے۔ تو ہر چیز کو آبزرو کرنا ہے، جب بھی کوئی نئی لڑکی جائے گی اس کو کچھ جگہ تھوڑا ٹائم دیں، اس کو آپ لوگ بھی اس کو ٹائم دیں، وہ بھی تھوڑا ٹائم لے، اس کے بعد کچھ دیکھنے کہ کیا بات ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات میں بتاؤں کہ جب بھی لڑکیوں کے گھر میں کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو وہ فوراً سے اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہیں، رائٹ، یا فوراً سے ان کو بتا دیتی ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے مسئلے اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ وہ خود ہی حل کر لیا کریں۔ جو ماں باپ ہیں آٹومیٹکلی ان کا بلڈ ریلیشن ہے تو وہ اپنے بچوں کا ساتھ دیں گے، چاہے ان کے بچے ان کو غلط کی کہہ رہے ہیں
وہ انہی کا ساتھ دیں گے. یہاں پہ ایک دفعہ آپ کو پتہ ایک مثال تھی, حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے آپس میں تھوڑی انبن ہوگی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مفہوم بتا رہی ہوں واقعے کا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں گھر میں اور پوچھتے ہیں حضرت علی کہاں ہے, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ ان کے درمیان میں کچھ انبن ہو گیا, انہوں نے کلولہ بھی نہیں کیا اور وہ یہاں سے گھر سے چلے گئے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کرواتے ہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مسجد میں ہے, اور جب مسجد میں دیکھتے ہیں تو ان کی چادر اتری ہوتی ہے اور ان کے اوپر مٹی لگی ہوتی ہے, تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کہہ کے بلاتے ہیں کہ اے مٹی والے, ٹھیک ہے. تو یہ ان کی جو ہے وہ کنیت تھی, تو ان کو پتہ ہے کہ کیسے ان کی وہ مٹی جھاڑتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ داماد کی کیسی عزت کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی برائی کریں, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے حضرت علی کی برائی کریں. تو جب بھی ماں باپ جو ہیں ان اپنے بچوں کی باتیں سنیں تو ان کو وہ کہتے ہیں نا وہ شی دینا, ٹھیک ہے, یا ان کا ساتھ دینا کہ ہاں ہاں بالکل ایسے تم چھوڑ چھاڑ کے آ جاؤ, یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کو بتانا چاہیے, سسرال والوں کی عزت کرنا سکھانا چاہیے, اور اس کو بتانا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں بیٹا آپ خود سالو کرنے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. جب گھر سے کیا کہتے ہیں پمپ کیا جاتا ہے کہ ہاں دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوا, تمہارے ساتھ نے یہ کیا, تم کیا کر رہی ہو, یا مائیں فون کرتی ہیں اکثر تو بچیاں بتا رہی ہوتی ہیں کہ امی ہم کام کر رہی ہیں, تو مائیں پوچھتی ہیں تمہاری نند کی طرح, جی وہ تو سو رہی ہے. تو پھر مائیں کہتی ہیں یہ کیا بات ہوئی. تو اس طرح والا رویہ اختیار نہ کریں. میری ایک جاننے والی ہیں, تو ان کی بیٹی جب بھی فون کرتی ہیں ان کو بتاتی ہیں کہ امی ایسے ایسے بات ہے, تو وہ ماشاءاللہ سے تبارک اللہ وہ بہت زیادہ دینی ہے, تو وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ یہ مشورہ دیتی ہیں بیٹا کوئی بات نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, ٹھیک ہے. جب آپ تھوڑا سا بھی ان کو ہمدردی دکھائیں گے, ٹھیک ہے ہمدردی کی ضرورت ہے, لیکن تھوڑی بھی ہمدردی دکھائیں گے تو وہ بیٹی سب کو چھوڑ چھاڑ کے گھر آ جائے گی. اور گھر آنے والا معاملہ تو آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا, اپنی جگہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے, یاد رکھیں. چاہے آپ میرڈ ہیں, آپ ان میرڈ ہیں, آپ کسی اسکول میں جاب کرتے ہیں کرتی ہیں, آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جاب کرتے ہیں, کسی ٹیم میں کام کر رہی ہیں, اپنی جگہ کبھی نہیں چھوڑتے. کچھ ہو سکتا ہے آپ کے مزاج سے مختلف ہو, لیکن اپنی جگہ نہیں چھوڑتے. دیکھیں جگہ جیسی ہی ہٹے گی وہاں دوسرے لوگ آ جائیں گے. جیسے آپ نے دیکھا تیز آندھیاں جب چلتی ہیں, بیسیکلی کسی جگہ پہ خلا پیدا ہوتا ہے اور وہاں ہوا فوراً سے منتقل ہوتی ہے, تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آندھیاں چلتی ہیں. تو اگر آپ کے ہوا نے آپ کو کچھ کہہ دیا اور آپ اپنی جگہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, تو وہاں کوئی اور آ جائے گا, اتنے عرصے میں اس کا دماغ کہیں اور ڈیویٹ ہو جائے گا, تو ایسا نہیں کرنا. اچھا ایک اور مسئلہ آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ شوہر جو ہے اپنے, کیونکہ جب جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو اس میں بھابیاں بھی ہیں, دیور جیٹ سب کچھ ہے, اور بیوی سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ ان کا ہسبینڈ جو ہے وہ دوسرے اپنے بہن بھائیوں یا ان کے بچوں یا اپنی بھابیوں کے ساتھ بہت زیادہ انوالو ہو یا ان سے بہت زیادہ محبت کرے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہر ایک کو سیپریٹ تو گھر نہیں ملتا نا, جوائنٹ فیملی سسٹم میں کسی کو رہنا پڑتا ہے, تو بچوں کو پہلے سے سکھانا چاہیے. اور جو ہماری بیٹیاں جاتی ہیں گھر میں, نئے گھر میں, ان کے لیے جس طرح اپنے گھر والوں کی عزت کرنا تھا, ویسے ہی اپنی جو دیورانی ہیں جٹھانی ہیں ان کی بھی عزت کرنا چاہیے, ان کے بچوں سے بھی محبت کرنا چاہیے. ہاں جو ہسبینڈ ہے وہ اتنا انوالو نہ ہو کہ بیوی کے دماغ میں کسی بھی قسم کا شک آئے. ٹرسٹ دینا خاوند کا کام ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر وہ بہت زیادہ کھلکھلا کے باتیں کرے گا یا اپنی بیوی سے زیادہ ان کو ٹائم دے گا, تو آٹومیٹکلی بیوی کے ذہن میں آئے گا. تو یہ کام خاوند کا ہے, ٹرسٹ دینا. تو عورت کو اس حالات میں ایڈجسٹ کرنا ہے. ہم لوگوں کی ماؤں نے بھی جوائنٹ فیملی کے ساتھ گزارا کیا ہے, کئی سال گزارا کیا ہے, لیکن انہوں نے نبھا کے دکھائی ہے, رائٹ. تو سب کو جاتے ہی گھر نہیں مل سکتا. دیکھیں آپ جب نئے گھر میں جاتے ہیں, آپ کے جو ہسبینڈ ہے آپ دیکھتے ہیں اس کتنے وسائل نہیں ہیں, تو آپ اس سے ایسی ڈیمانڈ نہ کریں کہ مجھے سیپریٹ گھر لے کے دیں. اچھا میں نے ایک پریکٹیکل کیا, یہ ریکارڈنگ کرنے سے 2 دن پہلے میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے ڈسکس کیا کہ بیٹا سب بچوں کو بلا لیا, اور میں نے کہا کہ بیٹا میں نے ایک ریکارڈنگ کرنی ہے, اپنا لائیو سیشن کرنا ہے. اچھا مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ گھروں میں لڑائیاں کس بیس پہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. میں نے کہا بیٹا آپ نے ماما پاپا کا نام نہیں لینا, ویسے آپ کے ارد گرد میں صرف دیکھنا چاہ رہے تھے کیونکہ بچے بہت زبردست آبزرور ہوتے ہیں, اور یہ کہ ان کی آخر اپروچ کیا ہے. تو پہلے تو ایک دوسرے کی طرف ان لوگوں نے دیکھا, اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک شروع ہو گئے. ایک بچی جو ہے وہ کہتی ہے کہ ماما جو ہے نا, مطلب جو عورتیں ہیں وہ کہتے ہیں مجھے علیحدہ گھر لے کے دو, میں نے تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہنا. اور دوسرا بچہ کہتا ہے کہ عورتیں یہ کہتی ہیں کہ آپ نے اپنی بہن کو اگر رنگ لے کے دیا تو مجھے کیوں نہیں لے کے دی. ایک بچی کہتی ہے کہ مدرز یہ کہتی ہیں کہ میں کپڑے دھو کے تنگ آ گیا ہوں, مجھے آٹومیٹک مشین لے کے دیں. پھر ایک یہ کہ جب ہسبینڈ گھر آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں کہ وہی کھانا وہی دال پکی ہے, میں نے نہیں کھانا, پورا دن میں وہاں کام کر کے ہوں اور آ کے یہ پکا ہوگا.
تو اتنے زیادہ ان بچوں نے اتنے فنی چیزیں بتائی، اور اس میں زیادہ 90% جو تھی وہ عورتوں کی باتیں تھی. 10% مرد کی بات تھی کہ جب مرد گھر آتا تو ظاہر اس کو سکون چاہیے، اس کو اچھا کھانا پینا چاہیے، لیکن 90% جو ڈیمانڈ تھی وہ عورتوں کی تھی. اور اگر آپ کا خاوند وہ ڈیمانڈ نہیں پوری کر پاتا تو اس کا مطلب آپ لڑائی شروع کر دیں. یہ تو آپ لوگ تو لباس ہیں، آپ لوگوں کا کنیکشن اتنا اسٹرانگ، جیسے ہم کہتے ہیں ایک پہیا ہے. یہ آپ دیکھیں جو دروازے ہوتے ہیں، جو پہلے کے زمانے کے دروازے تھے تو وہ 2 دروازے اکٹھے بند ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے وہ کھلتے بھی اکٹھے ہی تھے، رائٹ، ایک سنگل ڈور نہیں ڈبل ڈور، وہ پورا ایک دروازہ کہلاتا تھا. اسی طرح سے جو ہسبینڈ وائف ہیں وہ زندگی میں دروازے کی حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں سے دروازہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے آپ نے. اور دیکھیں چیزیں جو ہوتی ہیں نا، چیزیں اور چیزوں کی محبت، یہ دل میں بہت زیادہ نہ ڈالیں. جتنی آپ کے دل میں چیزوں کی محبت ہوگی اتنے آپ کے بچوں کے دل میں بھی چیزوں کی محبت ہوگی. یہ چیز ٹوٹ نہ جائے، یہ چیز خراب نہ، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. اصل چیز تو محبت اور رسپیکٹ ہے. اپنے بچوں کو محبت اور رسپیکٹ کرنا سکھائیں. کس طرح اپنے اسپاؤس، اپنے پارٹنر کا دل جیتنا ہے. جب وہ ناراض ہو جائے تو کیا کرنا ہے. اگر چیزیں سکھائیں گے تو بچے کیوں نہ کہیں گے کہ ہمارے گھر میں تو اس برانڈ کے کپڑے آتے تھے، آپ کے گھر میں نہیں آتے، رائٹ. تو بچوں کو دین کی طرف لے کے آنا شروع کریں. دینداری سکھائیں ان کو. کس طرح سے بڑوں کی رسپیکٹ کرنی ہے وہ سکھائیں. کل میرے پاس ایک فون کال آئی تو اس میں ایک عورت تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ میرے بیٹے نے حفظ کیا ہے اور اب وہ اس کو عالم دین کا کورس کروانا چاہ رہی ہیں، لیکن میں کیا کروں منیبا، وہاں پہ ہاسٹل میں رہنا پڑے گا، اور وہ جو ہے اس کا جو بیڈ ہے وہ بالکل ایک چارپائی ہے، اس کو اسٹیل کے برتنوں میں کھانا پڑے گا. تو میں نے کہا آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو بھیج رہی ہیں دین کے لحاظ سے، ہم ان کو کمفرٹ کا ماحول دے رہے ہوتے ہیں، نرم گدے اور اچھے برتن اور ان کی ہر بات ماننا. میں نے کہا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ دنیا کو دین سکھائے، تو اس کے لیے پہلے اس کو خود بدلنا پڑے گا نا، اس کو آسائشوں سے تھوڑا سا سیپریٹ ہونا پڑے گا. تو میں نے کہا آپ بسم اللہ کریں، آپ استخارے کی دعا پڑھیں اور بس اپنے بچوں کو آپ نکالیں. وہ بچے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ بچہ جب دین سیکھ لے گا، اس کو ہر طرح کا ماحول میں ایڈجسٹ کرنا آ جائے گا، تو پھر اس کو ویسی ہی بیوی بھی ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو تو ایڈجسٹ کرنا ہے. بیوی آپ لا رہے ہیں بہت آسائشوں والی، وہ کیسے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں؟ وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. ہم جو ہے ہمارا بیٹا جو ہے وہ دیندار ہے اور بیٹی ہم اس کو لا کے دے رہے ہیں ماڈ اسکواڈ، وہ آپس میں کبھی بھی ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، یہاں تو وہ اس کا دین ہی خراب کر دے گی پکڑ کے. یہ چیز دھیان رکھیں، دونوں کا مائنڈ سیٹ ملنا بہت ضروری ہے. نہ تو آپ دیندار لڑکی کو دنیا دار لڑکا لا کے دیں، اور نہ جو ہے وہ دیندار لڑکے کو دنیا دار لڑکی لا کے دیں. ان کو ایک جیسا میچ دیں، انتظار کر لیں، ٹھیک ہے، اچھے وقتوں کا انتظار کر لیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، انشاءاللہ آگے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا. جلد بازی میں آ کے بچوں کے رشتے خراب نہ کریں. اچھا، جب میں بچوں سے پوچھ رہی تھی تو اس میں سے جو ایک بچہ تھا اس نے مجھے کہا کہ اگر میری بیوی میرے آگے بھولے گی تو میں اس کو ایک تھپڑ لگاؤں گا، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو میں خاموش ہوئی، اور پھر اس کے بعد مجھے وہ ساری باتیں یاد آئی جو اس کی مدر سے ہوئی تھی. بیسیکلی اس کے فادر جو ہے وہ کچھ سال پہلے اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے. وہی چیز بچے نے سیکھ لی. اس نے بھی مجھے وہی کہا، اس نے تو بڑی معصومیت سے کہہ دیا میں اس کے منہ پر تھپڑ لگاؤں گا. پھر میں نے اس کو بتایا کہ بیٹا اسلام نے اجازت نہیں دی ایک دوسرے کو مارنے کی. صرف اس سینس میں آدمی مار سکتا ہے عورت کو اگر اس کی بیوی جو ہے وہ ہسبینڈ کے علاوہ کسی کو پسند کرتی ہے، رائٹ، یعنی آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ وہ سنسیئر نہیں ہے اور وہ بھی منہ پہ نہیں مار رہا. تو بچے خاموشی سے سن رہے تھے، تو مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ ان کے گھروں میں یہ باتیں ہوتی ہیں، یعنی عورتوں کی انسلٹ کی جاتی ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم آگے کس قسم کے بچے جو ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں، اور ہم ان بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں اور کیا سکھا کے ہم ان کو بھیج رہے ہیں. یہ آگے پوری نسلیں اس پر ڈیپینڈ کرنی ہے آپ کے بچوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے گھروں میں اللہ کو یاد کیا جائے اور ہم اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑیں تاکہ ان کی پرائرٹیز بھی دین والی ہوں. ایک میری دوست ہے جس کی شادی ہونے والی ہے اور آلموسٹ کل یا پرسوں ہے، اور وہ ماشاءاللہ سے عالم دین کا کورس کر رہی ہیں، لیکن عمر میں چھوٹی ہے، اور عمر میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے بچے جذباتی بھی بہت ہوتے ہیں. تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ دیکھیں میری بات سنیں، میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا کہ میں شادی کراؤں منی بابا جی. میں نے کہا کیوں نہیں، کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ کہتی ہیں دیکھیں نا آپ ذرا،
میں نے کہا آپ کے لڑکے سے بات تو نہیں ہوتی نا؟ وہ کہتے نہیں بالکل بھی نہیں ہوتی، منگیتر سے بات نہیں ہوتی. تو بتا رہی تھی کہ دیکھیں میں جو ہے وہ باتیں کرتی ہوں، تو میرے سسرال والوں نے جا کے اس کو بتایا کہ وہ بولتی بہت ہے، تو اس نے مجھے پیغام دیا میری بہن کو کہ اسے بولے بولا کم کرے. کہتی اس کو کیا اعتراض ہے میں کیا کر رہی ہوں کیا نہیں کر رہی. تو وہ بچی تھی، اس نے کہا اس کو کیا اعتراض ہے میں کم بولوں یا میں زیادہ بولوں، بھئی میں تو ایسی کیسی ہوں. تو اس نے ڈیمانڈ کی اپنی ساس سے کہ دیکھیں میری بات سنیں، آپ نا گاڑی لے لیں، ہمارے پاس تو گاڑی ہے، آپ کے پاس گاڑی نہیں، مجھے بس گاڑی چاہیے اور انٹرنیٹ چاہیے. میں آپ کو بالکل صحیح واقعہ بتا رہی ہوں، مجھے گاڑی چاہیے اور انٹرنیٹ چاہیے. تو اس کی مدر نے کہا تمہارا جب دل کرے گا ہم تمہیں بائک پہ گھما دیں گے بیٹا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس نے کہا انٹرنیٹ تو مجھے چاہیے کیونکہ اس کے بغیر میں نے بہت سرچ کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتی. تو یہ بات ہے کہ یہ بچی کو تو پہلے ہی سکھانا چاہیے تھا نا. تو پھر میں اس کو کہتی کہ پتہ نہیں وہ لڑکا کتنا کو اچھا ہو، لیکن تم خود ہی اپنے ذہن میں زیوم کر رہی ہو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ایسا کرنا چاہیے، اپنی ڈیمانڈز پہلے رکھ رہی ہو، تو ان کے ذہن میں کیا پھر امپریشن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو سیدھے راستے پہ لے کے اور ہماری پریورٹیز دین ہو، کبھی بھی دنیا نہ ہو، کیونکہ اس کی کانسیکوینسز ریزلٹس بہت برے نکلتے ہیں. یہ ایک میری اور جاننے والی تھی جن کی شادی ہوئی، تو اس میں انہوں نے سارا فوکس کھانے پہ دیا، جویلری پہ دیا، 100 تولے جو ہے وہ سونا پہنایا. جب ہم سٹیج پہ گئے تو وہ لڑکی بڑے فخر سے کہتی ہے مجھے پتہ ہے میرے سسرال والوں نے مجھے 100 تولے سونا پہنایا. ٹھیک ہے، اور دھوم دھام سے شادی ہوئی کہ لڑکے نے خود رشتہ مانگا تھا، مطلب خالہ کا بیٹا تھا، خود رشتہ مانگا. لیکن آپ یقین کریں کہ ایک بھی دن وہ آپس میں خوش نہیں رہ سکے. بہت ایکسپوئر ملا ان کی شادی کو، بہت زیادہ لوگوں نے تصویریں کھینچی، پیچھے گانے لگے ہوئے تھے، یہ سب کچھ تھا. بہت برا حال تھا، ایک دن بھی وہ خوش نہیں رہ سکے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہسبینڈ وائف کی ڈیمانڈز کیا ہیں، کس طرح سے بیوی کو خوش رکھنا ہے. وہ اسی طرح سے بدتمیزی کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ جیسا وہ باہر کے لوگوں کے ساتھ ہے. اور بیوی کو بھی اس میں کچھ خاص چام نظر نہیں آتا، وہ بھی صرف اسی لیے اسی کے ساتھ ہے کہ بھئی میری شادی ہو چکی ہے، اگر میں توڑوں گی تو لوگ کیا کہیں گے. کئی سال ہماری بیٹیاں جو ہے وہ اس لیے اپنا رشتہ نبھاتی رہتی ہیں کہ ارد گرد والے لوگ کیا کہیں گے. کتنے سال سفر کرتی رہتی ہیں. دیکھیں اگر تو کوئی جینون ریزن ہے تو اپنے گھر والوں کو بتائیں، پوری زندگی سہتی نہ رہے آپ. تو جب ان کی شادی ہوئی تو لوگوں نے بہت کہا ماشاءاللہ لہنگا کتنا زبردست ہے، لڑکی کتنی زبردست ہے، بہت ہی اچھی جگہ سے جو ہے وہ تیار ہوئی ہے، یہ اور وہ. لیکن کسی کو نہیں پتا کہ ان کی زندگی میں بعد میں کیا ہو رہا ہے. آپ یقین کریں کہ جب وہ لوگ عمرہ کرنے گئے، اور عمرہ جب کرنے گئے تو وہاں پہ بھی وہ لڑکی بتاتی کہ میری ساس کا فون آیا ہے، اس نے میرے ہسبینڈ کو کہا کہ اس کے ساتھ نہیں تم نے بیٹھنا. اس نے کہتی ہے اس نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے مجھ سے بدتمیزی کیا، مجھے گالیاں دی ہیں. تو کدھر گئے یہ پیسے اور یہ شوش یہ سب کچھ. اور دوسری بات یہ کہ میں نے پہلے بھی اپنے سیشن میں کہا تھا کہ جتنا آپ ایکسپوز کرتے ہیں کسی چیز کو، اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس میں برکت نہیں رہتی. سارا زمانہ دیکھ لیتا ہے ہسبینڈ تو بعد میں دیکھتا ہے. وہ جو ساری نظریں ہیں نا وہ ایسی جسموں کے اندر بیٹھ جاتی ہیں کہ بعد تک وہ نظریں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی. اب تو کتنے سال ہو گئے، مطلب اللہ تعالیٰ نے کبھی اولاد بھی نہیں عطا کی، کئی مسئلے ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس ایک لڑکی ایسی ہے جس کی شادی ایک نارمل سے لڑکے کے ساتھ ہوئی ہے، نارمل سے ان کی انکم ہے، لیکن وہ بہت خوش ہے. ماشاءاللہ سے ان کو جب میں دیکھتی ہوں تو وہ باہر جا کے وہ دونوں مل کے آئس کریم کھا رہے ہیں، مری جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی ان کی خواہشات ہیں اور وہ خوش ہیں الحمدللہ. کیونکہ انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا ہم اس شادی کے بعد یہ کریں. پہلے سے جو پلاننگ کر لیتے ہیں، پہلے سے سوچ لیتے ہیں ہنی مون سوئٹزرلینڈ میں ہوگا، گھر ہمارا سمندر کے کنارے پہ ہوگا، جو پہلے سے پلاننگ کر لیتے ہیں حقیقت اس سے بہت مختلف ہوتی ہے. مجھے بہت لوگوں نے پوچھا تھا کیونکہ کچھ دیر پہلے میری بہن کی جو ہے وہ شادی ہوئی ہے اسی منتھ میں الحمدللہ. بہت سے لوگوں نے مجھے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے اپنی بہن کی شادی کیسے کی. تو میں اسی سیشن کے اینڈ پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ہے تو پرسنل چیز تھی، لیکن پھر یہ بات تھی کہ لوگوں کو دین بھی سکھانا ہے، سو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. میرے فیملی جو ہے اس میں مطلب ایس ایچ عالم دین یا دین کا علم اتنا نہیں ہے.
رائٹ. میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ لوگوں کی طرح ہے میری بھی فیملی, جن میں نمازیں تو ٹھیک ہیں, قرآن تو ٹھیک ہے, لیکن بہت زیادہ پردہ کرنا اور بہت زیادہ دین کو فالو کرنا ایسا نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. کیونکہ میں اپنی فیملی میں وہ پہلی بندی ہوں جس نے پردہ سٹارٹ کیا, اور دین میری بہن الحمدللہ. اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ دین آئے گا انشاءاللہ. تو جو ہے شادی سے پہلے اپٹن, مطلب اپٹن مینس کہ مہندی ہوا کرتی ہے ہماری فیملیز میں, رائٹ. میری بہن کی شادی پہ نہیں. اور وہ ساری رسومات جتنی میں نے ڈسکس کی ہیں آپ سے, وہ ساری ہماری فیملیز میں بھی ہوتی ہیں, رائٹ. تو اب جب یہ شادی ہونی تھی تو ہم نے ظاہر ہے چونکہ ہم نے سٹینڈ لیا ہوا تھا کہ ہمارے گھروں میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا, تو سب نے ہمیں سپورٹ کیا. یہ پہلے نہیں ہوتا, پہلے آپ کو جمنا پڑتا ہے. کچھ سال الحمدللہ ہم نے اپنے فیملی میں جم کے گزارے ہیں. اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ پکا والا پردہ ہے, یہ اتارنے والا پردہ نہیں ہے, اور باقی یہ لوگ جو ہے وہ اس لائن پہ چل رہے ہیں, ان کو ہم ڈیویٹ نہیں کر سکتے. تو میری جو چھوٹی سسٹر ہیں الحمدللہ, انہوں نے بھی پردہ شروع کیا. اور پھر جب نکاح کا وقت تھا, یعنی کہ پہلے جو ہے وہ مطلب فیبرری میں اس کا نکاح ہوا تھا اور اب اس کی رخصتی تھی. تو جب نکاح ہوا اس کا, تو اس نے, سب لوگ بہت سرپرائز ہو گئے کیونکہ اس نے آگے پوری چادر لی ہوئی تھی اور لوگ انتظار میں تھے ہم پکچرز لیں. تو وہاں پہ تھوڑا سا کرنا پڑا, بات چیت کرنی پڑی کہ بھی ایسی بات نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. دونوں فیملیز کو, اپنی فیملی کو بھی مجھے سمجھانا پڑا, ان کی فیملی کو بھی سمجھانا پڑا. سامنے سے تو کوئی نہیں, لیکن اندر سے تھوڑی ناراضگی بھی ہوئی کہ یہ کیا بات ہے, ہمیں اپنی ہی بیٹی کی تصویر نہیں کھینچنے دی جا رہی اور کسی کو سینڈ بھی نہیں کرنی تھی. بہرحال لیکن وہاں سے سمجھ آ گئی کہ یہ واقعی پردہ کرتی ہیں. اب چونکہ رخصتی کا معاملہ تھا تو اب ایسی بات نہیں تھی. الحمدللہ ہمارے گھر میں ہم لوگوں نے کوئی مہندی نہیں کی, ہمارے گھر میں کوئی لائٹنگ نہیں ہوئی, ہمارے گھر میں کوئی ڈھولک نہیں رکھی گئی, ہمارے گھر میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوا, ہمارے گھروں میں یہ رسومات نہیں ہوئی. الحمدللہ جو ہمیں اب مطلب میری بہن کو جو ہسبینڈ ملے ہیں وہ بھی الحمدللہ دین والے ہیں. انہوں نے جہیز صاف لینے سے انکار کر دیا الحمدللہ. ویسے بھی میری سسٹر نے سعودیہ چلے جانا ہے, یہ بھی ایک فیکٹر ہے, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ نہیں لیتے. ورنہ تو آپ دیکھیں گھروں میں فرنیچر بھرے پڑے ہوتے ہیں, لیکن کہتے ہیں لڑکی نے یہاں رہنا بھی نہیں ہوتا, لیکن کہتے ہیں جی لائیں دیں, آپ نے اپنی بیٹی کو دینا, ہمیں کون سا دینا, رائٹ. اور موسٹ امپورٹنٹلی جب اس کی شادی ہوئی تو جو آپ کو پتہ, لڑکی جب تیار ہوتی ہے تو اس کو اسٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے. ہم نے اس کو اسٹیج پہ نہیں بٹھایا کیونکہ اسٹیج کچھ اس طرح سے کرتا ہے, تھوڑا مردوں کی طرف تھا تھوڑا عورتوں کی طرف تھا, تو ہم نے اس کو اسٹیج پہ نہیں بٹھایا, رائٹ. اب وہ کس طرح سے گئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں یہ تھا کہ اسکارف تھا اور نیچے لہنگا تھا, رائٹ, اوپر اسکارف تھا, اور اسکارف سے نقاب ہوا تھا پراپر, اور اس کے اوپر پھر دوپٹہ تھا, اور انٹرنس کے لیے اور نکلنے کے لیے عبایا اور پوری چادر تھی. عورتوں کے سامنے بھی پردہ نہیں اتارا گیا. وجہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں پہ کوئی کسی کو ساتھ نہیں دیتا, صرف موبائل کھول لیتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ وہ پردہ کرنے والی ہے, ہمیں تصویر نہیں کھینچنی. سو ہم نے نقاب اتارا ہی نہیں تھا الحمدللہ, ہم نے نہیں اتارا, کسی ایک کے لیے بھی نہیں اتارا, ٹوٹلی پن اپ کر کے بیٹھے تھے اور اسی طرح ہی گھر گئی الحمدللہ. اور ڈائریکٹ اس کے ہسبینڈ نے ہی اس کو سب سے پہلے دیکھا, اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا. تو آپ کو بھی ایسے کرنا, ٹھیک ہے, ایسا ہو سکتا ہے, ایسا پاسبل ہے. آپ اگر کوشش کریں تو, اگر میں نے کوشش کی ہے اور میری بہن نے مل کے ہم لوگوں نے کوشش کیا, تو آپ لوگ بھی کوشش کر سکتے ہیں. اپنی اگزامپل دینے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں, ہماری فیملیز بھی آپ کی طرح ہی ہیں جو ابھی دنیا سے دین کی طرف آ رہی ہیں, یا دونوں چیزیں ہیں لیکن وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ ہمیں کس طرف چلنا ہے. کبھی وہ بھی اٹینڈ کر لیے, کبھی وہ بھی کر لیے, لیکن ہوا یہ کہ بہت برکت والی شادی ہوئی. ایون ہمارے ایریا میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان کی تو بیٹی بھی رخصت ہو گئی ہے. جب مٹھائی بانٹی گئی پھر ان کو پتا چلا اچھا رخصتی ہوگی, یا پتہ بھی نہیں چلا. لیکن اتنی برکت والی شادی تھی, اللہ نظر بد سے بچائے, آپ سب بھی اس کے لیے دعا کیجیے گا. اتنی برکت والی شادی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کوئی جھنجھٹ نہیں تھا, کون کیا بات کرے گا, کیسے کرنا ہے, فضول جو پیسے برباد کیے جاتے ہیں فوٹوگرافر پہ, مووی کیمرے پہ, یہ سب کچھ نہیں ہوا. فضول خرچی بالکل بھی نہیں ہوئی. ٹو بی ویری آنیسٹ, ایک اور مجھ سے کوشچن آیا تھا کہ میری بیٹی کی شادی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کس طرح سے اس کا لہنگا وغیرہ بناؤں, کیونکہ وہ میری بیٹی پیسے اسپینڈ نہیں کرنا چاہ رہی بہت زیادہ. تو پھر میں نے ان کو اپنی بہن کی اگزامپل دی کہ جب ہمیں لہنگا خریدنا تھا تو ظاہر ہم دونوں کے اس کے لیے جانا تھا, تو وہ کہہ رہی تھی کہ منی پاپا میں ایسے نہیں کر سکتی, اب اتنے پیسے میں لگاؤں لہنگے پہ اور وہ پھر مجھے اندر بند کر کے رکھ دینا, یہ تو پیسے کا ضیاع ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ہم نے اپنا فنکشن بہت چھوٹا کرنا تھا.
آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ جو بارات تھی، لائک بارات تو نہیں، ہم اس کو رخصتی ہی کہیں گے، بہرحال ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نکاح کے بعد رخصتی کے بعد فوراً ولیمہ ہو جاتا، لیکن وہ رخصتی پہ بھی چند افراد کو آنا پڑا، تو وہ 30% تھے، 30 لوگ تھے جو کہ لڑکے والوں کی طرف سے آئے تھے، رائٹ. تو اس نے کہا کہ میں کیوں اتنے پیسے برباد کروں. پھر ہم لوگوں نے سوچا، ہم نے مدد مانگی اللہ تعالیٰ سے، ہم نے استخارے کی دعا پڑھی، پھر ہمیں ایک سلوشن ملا، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں. جتنی بھی لڑکیاں چاہتی ہیں کہ ہم بھی ایسی شادی کریں، ہم بہت اچھی شاپ پہ گئے، نو ڈاؤٹ سیالکوٹ کی سب سے اچھی شاپ پہ گئے، لیکن وہاں جا کے ہم نے ان سے مطلب ڈریسز جو ان کو کہا دکھائیں، وہ کام والے تھے، لائک وہ شلوار قمیض تھی، ناٹ لہنگا، ٹھیک ہے. اور جو لہنگے تھے آپ سمجھے کہ وہ 40-50,000 سے تو اوپر ہی تھے. تو ہم لوگوں نے کیا کیا، ہم لوگوں نے تھوڑی عقل مندی کی، ہم نے ان کی جو شرٹ تھی جو کام والی تھی، ایک تو کام والا سوٹ لے لیا، اس شرٹ کے نیچے ہم نے لہنگا خود سے بنوا لیا. یس، بالکل اس طرح سے جو لوگ تھوڑا بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو، لائک بوتیکس وغیرہ کا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لہنگا جو ہے وہ تھوڑا لائٹ ہوتا ہے اور قمیض جو ہے وہ کام والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے لہنگا لے لیا جامع وار کا، اور اس کے اوپر نیٹ لگا لی اور تھوڑے سے اوپر بیڈ لگوا لیے، اور شرٹ جو ہے وہ آلریڈی ریڈی تھی الحمدللہ. اور اوپر ہم نے اسکارف لے لیا اسی کلر کا جس سے نقاب کرنا تھا، اوپر دوپٹہ اور دین چادر الحمدللہ. اور گلوز جو ظاہر ہے ہم لوگ ہاتھوں کا بھی پردہ کرتے ہیں، تو گلوز بھی بالکل اسی کلر کے بنوا لیے الحمدللہ، اور بہت اچھے طریقے سے ہو گیا. آپ میں سے جو لڑکیاں واقعی دیکھنا چاہتی ہیں، کیونکہ میں پکچرز تو نہیں سب کو دکھاتی، لیکن جو لڑکیاں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں اور وہ واقعی پردہ کرتی ہیں اور مجھ سے پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ آپ نے کیسے اپنی بہن کا پردہ کیا، تو مجھے ان باکس کریں، انشاءاللہ میں پردے والی پکچر ان کو ضرور دکھاؤں گی. تو ہم نے اسپینڈ نہیں کیا. اینڈ آنیسٹلی میں سب کے سامنے اناؤنس کر رہی ہوں، جس کی کوئی شرم نہیں ہے، ہمارا جو لہنگا ریڈی ہوا تھا، یہ صرف 10,000 کا لہنگا ریڈی ہوا تھا. دو کے ابھی بھی دل میں آتا ہے کہ 10,000 بھی ضائع جائے گا، لیکن بہرحال ہم کم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. انہی دنوں میں، شادی کے دنوں میں، ایک ہماری میڈ تھی جو کہ گاؤں سے آئی ہوئی تھی، تو میں ان سے ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھ کے میں ان سے باتیں کر رہی تھی. تو میں نے کہا اچھا بتائیں آپ نے بیٹیوں کی کیسی شادیاں کی. لٹرلی آپ ان کی بات سنتی تو میں پریشان ہو گئی کہ آپ نے کیا کیا. کہتی ہیں ہمیں ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کر کے جانا تھا، اور ہم تمام رشتہ داروں کو لے کے گئے، صرف جو ٹرانسپورٹ کا خرچہ تھا وہ 1,00,000 روپے کا خرچہ تھا. اور میں کہہ رہی ہوں آپ نے کیا کیسے؟ کہتی وہ ہم نے کمیٹیاں ڈالی ہوئی تھی، تو اس کے ساتھ ہم لوگ گئے وہاں پہ، ہم نے اتنی بسیں کرائی. میں نے کہا کیوں سب کو لے کے گئے تھے آپ؟ کہتی ہیں کسی کو چھوڑ دیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. اور میں اتنا حیران اور میں پریشان ہو گیا، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ان کو میں نے بٹھایا اور میں نے کہا اچھا، پھر میں ان کو ساری بات بتائی. میں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو کھول کے بتاتی ہوں، ہم نے اس کا لہنگا اتنے کا لیا، ہم نے ایسے کرنا باجی، یہ بات ہے. تو مجھے حیرت ہو رہی تھی. کہتی ہیں ہمارے وہاں پہ اس طرح نہ ہو تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اور ایک دفعہ تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے فیملی میں ڈیتھ ہوگی کسی کی بہت کلوزسٹ، تو ہم لوگوں نے اپنی کمیٹی ڈالی ہوئی تھی 1,00,000 سم تھنگ کی، اور ہمیں فوراً منگوانی پڑی، کیونکہ وہ اس پہ وہ جو 10واں 40واں جو بھی ہوتا ہے اس میں کتنی دیگیں پکتی ہیں، کتنی دیگیں پکتی ہیں. اور کہتی ہے کہ اگر کوئی ہم سے مطلب ہمارے گھر آیا ہے تعزیت کرنے کے لیے، اور اگر اس کو کوک نہ دی جائے، پانی نہ پوچھا جائے، تو وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے باتیں کرتے ہیں. اور کہتی ہے پورا مہینہ لوگ ارد گرد والے آتے رہتے ہیں، اور ڈیلی ہم نے ان کو فروٹ یا کوئی اس طرح کی چیز دینی ہوتی ہے. اللہ اکبر، کتنا زیادہ ہم نے جو ہے وہ کام خراب کیا ہوا ہے. اسی طرح سے چونکہ اس کا میری بہن کا ولیمہ تھا، تو اس کے سسرال والوں نے کہا تھا آپ جیسا ڈریس لینا چاہیے آپ لے لیں، آپ خرید لیں، آپ خود سے خرید لیں. تو ہم نے کہا کہ جب ہم نے اپنا اس طرح کیا ہے تو وائی ناٹ ہم ان کا بھی ویسے کریں. ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ سسرال والوں کے خوب پیسے لگوانا چاہتی ہے کہ اپنا جیسا مرضی ہو، ان کی طرف سے بہت اچھا ہو اور ان کی طرف سے میک اپ بھی بہت اچھا ہو. لیکن ہم نے جس طرح اپنا بنوایا بالکل ایگزیکٹ وہی ہم نے دوسرا اسی جگہ سے بنوا لیا الحمدللہ، اور کسی چیز کی کمی نہیں تھی. پلس ایک اور بات یہاں پہ مینشن کروں، دیکھیں آپ جو مہنگا میک اپ کرواتے ہیں 40,000 کا، 50,000 کا، 25,000 کا، 20,000 کا، وہ جو میک اپ ہے وہ آپ اس لیے کروا رہی ہوتی ہیں چونکہ آپ کا فوٹو سیشن ہونا ہے، رائٹ، اور سب لوگوں نے آپ کو دیکھنا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ آپ کسی فوٹوگرافر کو نہیں بلاتی، آپ پردہ کرتی ہیں، اب بتائیں آپ کیا اتنے پیسے اسپینڈ کریں گی میک اپ کے اوپر؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کریں گی نا. بالکل اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، اللہ نے آپ کو پردہ دیا ہے. انشاءاللہ پردے کے اوپر سیریز بہت جلد سٹارٹ ہوں گی.
تو جو لڑکی پردہ کرتی ہے وہ اتنے اسپینڈ تو کرے گی، اس کو پتا ڈائریکٹ میرے ہسبینڈ نے مجھے دیکھنا اور مجھے کسی نے نہیں دیکھنا، تو میں اتنے پیسے کیوں خرچ کروں. سو ہم نے برائڈل میک اپ نہیں لیا، ہم نے پارٹی میک اپ لیا. الحمدللہ الحمدللہ. آپ کو پتا پارٹی میک اپ کے چارجز بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو پارٹی میک اپ ہوتا ہے. تو کیا ہوا کہ کسی کی کمی ہو گئی ہے؟ کسی نے ہمیں کوئی بات کی ہے؟ کچھ بھی نہیں کی. میں آپ سب کے سامنے اناؤنس کر رہی ہوں، مجھے اس چیز کی کوئی شرم نہیں ہے. ایسا ہونا چاہیے، ہم لوگوں کی پرائرٹیز بدلنی چاہیے. اور یہ آپ کے اپنے لیے آسانیاں ہیں، آپ نے کسی کے لیے آسانیاں تھوڑی پیدا کرنی ہیں، آپ کے اپنے لیے. آپ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، وہ یہ کہے گا، وہ ایسے کہیں گا، جو بھی دنیا ہر حال میں بات کرتی ہے. تو گو فر یور دین، جو آپ کو اللہ نے کہا اس کو فالو کریں. آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت 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 آسانیاں پیدا کرے اور ہم واقعی دین پہ چلنے والے ہو جائیں. اور یہ نہ سوچیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے گھروں میں تو ایسا نہیں ہوتا. مجھے بھی لوگوں کے میسج آتے ہیں بھی ایسا ہمارے گھر میں تو نہیں ہو سکتا. تو میں کہتی ہوں میرے گھر میں ہو رہا تو آپ کے گھر میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے گھر میں کوئی عالم نہیں ہے، یا حافظ اور عالم نہیں رہتے میرے گھر میں. ہم بھی عام لوگ ہیں، آپ لوگوں کی طرح. اگر ہم نے کوشش کیا ایک لڑکی ہو کے تو آپ بھی کر سکتی ہیں. شروع میں پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن جب آپ جم جائیں گے تو پھر سارا زمانہ آپ کا ساتھ دے گا. الحمدللہ. تو جب بھی اپنی بچیوں کی شادیاں کریں، ان کو سکھائیں، ان کو ہسبینڈ کی، ان کو سسرال والوں کی عزت کرنا سکھائیں. اور جب بھی رشتے چوز کریں دین کی بنیاد پہ چوز کریں. اگر آپ ان کی کوالیفیکیشن دیکھنا چاہتے ہیں کوئی بری بات نہیں، آپ ان کا انکم دیکھنا چاہتے ہیں کوئی بری بات نہیں، لیکن اس کا اخلاق دیکھیں، اس کو دین کتنا آتا ہے. کیونکہ جو دین والا بندہ ہوگا نا، اس کے اندر تقویٰ ہوگا، ڈر ہوگا. وہ اپنی بیوی کو برا بھلا نہیں کہے گا، اس کو مینٹل ٹارچر نہیں کرے گا، رائٹ؟ کیونکہ اس کے پاس دین ہے. اور جس میں خدا کا خوف نہیں ہوگا وہ جو چاہے مرضی کرتا پھر، اس کو تو نہیں پتا کہ مجھے کسی کو جواب دہ ہونا ہے. اس لیے کوئی ایسا انسان چوز کرے اپنی بیٹیوں کے لیے جس کو دین کی سمجھ ہو. اور اسی طرح سے اپنی جو بہویں آپ لوگ گھر میں لے کے آئیں، آپ جب پریورٹی دیتی ہیں کہ ڈاکٹر ہو، رائٹ، بہت خوبصورت ہو، بہت پیاری ہو، سلم اینڈ اسمارٹ ہو، تو پھر بعد میں آپ گلے کیوں کرتے ہیں جب اس کو روٹی پکانی نہیں آتی؟ بعد میں گلے کیوں کرتے ہیں جب وہ بدتمیزی کرتی ہے؟ بعد میں کیوں گلے کرتے ہیں جب اس کو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں آتا؟ آپ نے پہلے یہ چیزیں دیکھی تھی؟ آپ نے تو یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی. آپ نے اس کا خاندان دیکھا تھا، آپ نے تو اس کی خوبصورتی دیکھی تھی، آپ نے اس کی کوالیفیکیشن دیکھی تھی، آپ نے لڑکی کا اخلاق تو دیکھا نہیں تھا، آپ نے تو دینداری دیکھی نہیں تھی. کتنے لوگ دینداروں کے رشتے اس لیے ریجیکٹ کر جاتے ہیں کہ بھی آپ کی لڑکی جو ہے نا وہ بہت زیادہ دیندار ہے، پردہ کرتی ہے. ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے گھر میں دیوار بیچ میں آ جائے گی کہ یہ لڑکی آ جائے گی، کیونکہ پھر لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوگا ہمارے گھر میں. تو پھر بعد میں تو ایسا ہی ہونا ہے نا. تو پہلے سے سوچ لیں آپ کو کس قسم کی بہو چاہیے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت بہت خوشیاں عطا فرمائیں آپ سب کو. آپ جن جن لڑکیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. اور جو بکس میں نے آپ کو ریکمینڈ کی تھی پہلی آڈیو میں، وہ بک ریڈنگ ضرور کریں. لڑکے اور لڑکیاں اسلامک نالج شادی کے حوالے سے ضرور ضرور حاصل کریں. کس طرح سے بیویوں کو خوش رکھنا ہے، کیسے ہمارا ایک اچھا خاندان ہوگا، یہ سب کچھ سیکھنے کی بات ہے. آپ ڈفرینٹ کورسز کرتے ہیں نا، ڈپلوما کورس، یہ ایک ہی کورس یہ بھی کریں کہ گھر کو کیسے بسانا ہے، گھر کو کیسے چلانا ہے. اپنی بیٹیوں کو بتائیں، رائٹ؟ ان کو بکس لا کے دیں، وہ اسٹڈی کریں. اس سے بہت فرق پڑتا ہے، بہت. بعد میں جب وہ مسئلے لے کے آتی ہیں آپ کے پاس، تو آپ کے پاس ان کو سمجھانے کا، آپ سمجھائیں بھی تو بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ کام سارا پہلے ہوتا ہے. جیسے کسی ایگزامینیشن ہال میں آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے، تو ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے آپ نہیں ان کو فارمولا سکھا رہے ہوتے کہ A+B² یہ ہوتا ہے، رائٹ؟ یہ آپ کو پہلے سے ان کو ٹرین کرنا پڑے گا، اور بچپن سے. اور پلیز بہت زیادہ دھیان دیں اپنے لڑکوں کی تربیت میں. ہم لڑکیوں کی تربیت میں بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن لڑکے کدھر گئے؟ خاندان تو دونوں کے ساتھ چلنا ہے. اب لڑکی بہت اچھی ہے، لڑکا نہیں ہے، پھر اپنے لڑکے میں برائی تو کسی کو نظر ہی نہیں آتی. وہ تو ہمارا شہزادہ ہوتا ہے نا، گھر کا شہزادہ ہوتا ہے. تو اصل تربیت جو ہے وہ لڑکے کو بھی دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں دین لے کے آئے اور ہم سب کی زندگیاں خوشحال کر دے. میں 5 منٹ تک آن لائن ہوں. آپ میں سے کسی کو کوئی کویشچن پوچھنا ہے سیریز کے حوالے سے ضرور پوچھیں. جو لوگ واٹس ایپ پہ یہ ساری آڈیوز لینا چاہتے ہیں اور آگے فارورڈ کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے ان باکس کریں. موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ میرا آئی ڈی ہے، وہاں پہ آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بنت وقار بھی میرا ہی آئی ڈی ہے، تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں. اپنا نمبر واٹس ایپ کر دیں، آپ کو انشاءاللہ آڈیوز مل جائیں گی. پلس یہ کہ پریویس آڈیو جو پرانی آڈیوز اگر آپ کو وہ چاہیے تو انشاءاللہ آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا، واٹس ایپ گروپ میں، اور وہاں پہ آپ کو پرانی آڈیوز مل سکتی ہیں انشاءاللہ. کسی بھی قسم کا کویشچن آپ نے پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.
اور یہ سیریز بس ہماری اب جو ہے آج اینڈ ہو گئی ہے. 4 days آپ لوگوں نے مجھے برداشت کیا, مجھے سنا, بہت بہت شکریہ. اور بہت جلد انشاءاللہ پردے کی سیریز سٹارٹ ہوگی موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ پہ ہی انشاءاللہ. کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. فائیو منٹس میں ہوں, اگر کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ پوچھ لیں, پھر میں انشاءاللہ آف لائن ہوتی ہوں. جزاک اللہ خیر کثیرہ پسند کرنے کے لیے. چلیں ابھی تو مجھے کوئی کوشچن نظر نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. سنسیریٹی کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ بدل سکے کہ ہم کس طرح سے شادیاں کرنی چاہیے اور ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. دورے نیا بہت مزہ آیا ہمیں سن کر, آپ کی باتیں بہت زیادہ سیکھنے کو ملا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. وہی ہے کہ خیر, بہت بہت شکریہ دورے نیا. آپ ہم سب سیکھ رہے ہیں اور ہم سب کو ایک دوسرے کو سکھانا بھی ہے, اور اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہوئے کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اگر لوگوں کے لیے مثال بنے آپ, ٹھیک ہے. اوکے جی, چلتے ہیں, آف لائن ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.